الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاء اللہ العزیز ہم 20ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیقات سے مشرف فرمائے۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک استفہامی انداز اختیار فرمایا ہے، یعنی سوالیہ انداز اختیار فرمایا، اور وہ استفہامی اور سوالیہ انداز اس سبب سے ہے کہ اپنی کبریائی، اپنی بزرگی، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو بیان فرمایا، اور پھر بیان فرمانے کے بعد اس کا تقابل ان معبودان باطلہ کے ساتھ کیا کہ بتاؤ کہ اس قدرت و طاقت کو رکھنے والی ذات کون ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ یہاں 5 مختلف انداز اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور 5 میں مختلف مظاہر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات کو تمہارے لیے لہلہاتا بنایا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ وہ بہتر ہے یا جنہیں تم اس حقیقی رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر دوسرا انداز اختیار فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو ہچکولے کھانے سے روک کر جانداروں کے لیے قرارگاہ بنا دیا، اس کے سینے میں نہریں جاری کر دیں، اور اس کی پشت پر لنگر کی صورت میں پہاڑ کھڑے کر دیے، اور میٹھے اور کھارے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور ان کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا کہ آپس میں خلط ملط نہ ہوں۔ کیا اس محسن اور قادر مطلق ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کوئی عقل کی بات ہے؟ یعنی یہ سوال چھوڑ دیا، اس کا جواب ہر انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے دینا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر صاحب ایمان کہتا ہے کہ نہیں، باری تعالیٰ یہ کسی طور پر بھی حق نہیں ہے، کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ تیری اتنی قدرتوں کے بعد کسی اور کو ہم معبود بنائیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جو مجبوری میں، مظلومیت میں اور تمہیں حالت بیماری میں ضرورت پیش آتی ہے تو تم اس پریشانی کے موقع پر پریشان حال ہو کر پکارتے ہو، تو بتاؤ کہ تمہاری تکالیف کو کون سنتا ہے؟ وہ کہ جو تمہارے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، یا وہ کہ جن میں بے جان اصنام تم نے جو نام نہاد اپنے خدا بنا رکھے ہیں وہ تمہارے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں؟ اب دوبارہ سوال کر کے اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ ہر ذی شعور انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں بھی ہر صاحب ایمان یہی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ پریشانی اور تکلیفوں میں جو ذات سنتی ہے وہ تیری ہی بابرکت اور مقدس ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ دکھانے والا اور بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون ہے؟ تو ہر صاحب ایمان تو یہی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ وہی رب ہے کہ جو تو ہر جگہ اعلان فرماتا ہے کہ تو ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ پھر 5ویں مقام پر فرمایا کہ تمہاری پہلی تخلیق کے بعد تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، آسمان و زمین سے تمہیں باہم روزی کا پہنچانا، اور جو کچھ آسمان و زمین میں خزانے ہیں ان کے لیے تمہیں عمل تسخیر عطا کرنا، بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں عطا کرنے والا کون ہے؟ تو ہر عقل سلیم انسان اللہ رب العزت کی جانب ہی اشارہ فرماتا ہے۔ یہ ایک طرح سے قرآن مجید فرقان حمید نے ہر انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ یہ دنیا کے جتنے مظاہر ہیں، کائنات کا جتنا حسن و جمال ہے، اس قدرت کا جتنا نظام ہے، ہماری رسائی ان نظاموں کو سمجھنے پر نہیں ہے، بلکہ اس قدرت کے نظام کو سمجھ کر ہم نے اس نظام کو بنانے والے تک پہنچنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کائنات کی تسخیر ہمارا مقدر نہیں ہے، بلکہ مقدر اور ہماری فتح تب ہے کہ جب اس کائنات کو اس منظم انداز میں چلانے والے رب تک ہماری حقیقی رسائی ہو جائے،
اور ہم اس رب کو پہچان لیں۔ تو اس دعوت فکر سے ہمیں بھی استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مظاہر عالم میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے سے رب کی کبریائی کے عقیدے کو اور اس پر اپنے ایمان کو مزید پختہ اور مزید راسخ کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر مشرکین مکہ کے اس گھسے پٹے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے آباء و اجداد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، ہم تو زمین میں جائیں گے، مٹی ہماری ہڈیوں کو بھی کھا جائے گی، تو کیسے ہم دوبارہ جو ہے زندہ ہو جائیں گے اور ہمیں دوبارہ جواب دینا ہوگا۔ جب یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کا رد بھی فرمایا ہے، اور ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو رب تمہیں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جس نے تمہیں پہلے زندگی دی ہے، وہی تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہاں مجھے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ جہاں شارحین حدیث نے دوبارہ اٹھائے جانے کی جو ترتیب ہوگی اس کے اعتبار سے کلام کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک چھوٹا سا ایٹم اور ایک ذرہ رکھا ہے کہ جسے عجب الذنب کہا جاتا ہے، اور ہر انسان اور ذی روح میں وہ پارٹیکل اور وہ جو ایٹم ہے، وہ جو ذرہ ہے، وہ ہر انسان کا دوسرے سے مختلف اور جدا ہے، اور اللہ رب العزت اس ذرے میں قیامت کے دن طاقت پیدا فرمائے گا، اس کے اندر ایک کشش پیدا فرمائے گا اور میگنیٹک فورس اس میں پیدا ہوگی کہ جس کی بنیاد پر اس عجب الذنب اور اس ذرے کے ساتھ جو وجود دنیا میں تھا، وجود کے تمام ذرات اس ذرے کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے اور انسان دوبارہ اپنی شکل میں زندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے جسے روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے کیا۔ فرمایا کہ ایک شخص نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، یعنی بہت گناہ کیے۔ جب وہ مرنے کے قریب آیا تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا خوف اٹھا۔ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو دفنانا نہیں بلکہ اسے جلا دینا۔ جب میری لاش جل کر بالکل ختم ہو جائے اور جو ہے نا راکھ بن جائے تو پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ پوچھا گیا کہ ایسا آپ ہمیں کرنے پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر میرے رب نے مجھ سے حساب کتاب لیا تو میں جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو جب یہ ذرہ ذرہ میرا جسم ہو جائے گا، راکھ بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، تو پھر یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہو۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچوں نے وصیت پر عمل کیا، اس کے جسم کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی جب راکھ بن گئی تو راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ جب راکھ ہوا میں اڑ گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کرو اور اسے میری بارگاہ میں پیش کرو۔ حکم کی تعمیل کی گئی، اور حکم کی جب تعمیل ہوئی اور وہ انسان بن کر دوبارہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو رب ذوالجلال نے دریافت کیا کہ اس عمل کے کرنے پر تجھے کس بات نے مجبور کیا؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے خوف نے، تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے ڈر سے میں نے یہ عمل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال دریافت کرے گا کہ واقعی میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے تو نے یہ کیا؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرے ہی خوف کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا کہ گواہ ہو جاؤ کہ اس کے اس خوف کی بنیاد پر میں نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العزت قدرت رکھتا ہے، رب ذوالجلال طاقت رکھتا ہے، اور اس کے یہ عملی مظاہر جو احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہمیں اسی بات پر ابھارتے ہیں کہ تم انسان اب زندگی میں جو کچھ بھی کر لو اور اپنے آپ کو نہ جانے کس کس منزل پر پہنچا لو، مگر یہ ضرور جان لو کہ کل اس دن تمہیں سب سے بڑے جو تمہارا خالق ہے اور تمام میں سب سے بڑا ہے، اس خالق اور مالک کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے جس کی کبریائی اور بڑائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بہت ساری احادیث مبارکہ اس ضمن میں ہیں۔ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی اور وہ احوال کیا ہوں گے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا دن قریب ہوگا اور زمین میں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں رہے گا،
تو اس موقع پر اللہ رب العزت علامات قیامت کا ظہور فرمائے گا. جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا. جناب عیسیٰ روح اللہ کے دوبارہ زمین پر نزول کے اعتبار سے ہم نے بات کی تھی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ روح اللہ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے. اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے علامات قیامت کو ذکر فرمایا ہے کہ جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ قول یہاں بیان کیا گیا ہے اور مفسرین نے اس کی صراحت کی ہے. دابۃ الارض یعنی زمین پر کچھ چوپائے قسم کے ایسے جانور اللہ رب العزت پیدا فرمائے گا کہ جنہیں اللہ رب العزت قوت گویائی بھی عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت نکلیں گے کہ جس وقت زمین سے امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا فریضہ اٹھا لیا جائے گا. یعنی روئے زمین پر بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا کوئی نہیں بچے گا. یعنی سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے اور کوئی بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام عام کرنے والا نہیں ہوگا. تو اس وقت زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جو لوگوں سے کہے گا کہ تم قیامت سے خبردار ہو جاؤ، قیامت بہت قریب ہے، میں اسی قیامت کا تمہیں پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا کہ وہ دابۃ الارض قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں وہ ذکر کی گئی. پھر سور کے پھونکے جانے کے حوالے سے کلام کیا گیا کہ سور پھونکا جائے گا، اس پر جو کیفیت بنے گی کہ یہ جو پہاڑ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر تم ہیبت کھاتے ہو کہ کس قدر جو ہے نا وہ طاقتور اور قوت والے یہ پہاڑ ہیں کہ جو اتنی سختی کے ساتھ زمین پر قائم ہیں کہ زمین کو لرزنے سے اور زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہیں. مگر تم دیکھو گے کہ سور کے پھونکنے کے بعد یہ پہاڑ جو ہے بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوئے تمہیں نظر آ رہے ہوں گے. اور لوگ جو ہیں، جو انسان ہیں، وہ ٹولیوں کی صورت میں افراتفری اور انتشار کی ایک کیفیت میں کہ جنہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا، وہ اپنا احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اور ساتھ فرمایا کہ وہاں پھر تمہیں دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی بھر بدی کی اور برے عمل کیے، بروں عمل کے مرتکب ہوئے. فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان پر اس قدر خوف طاری ہوگا، ان پر اس قدر خشیت طاری ہوگی کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے. لیکن ساتھ فرمایا کہ جو نیکوکار ہوں گے اللہ رب العزت اس خشیت اور اس خوف کے دن میں بھی انہیں اطمینان قلبی عطا فرمائے گا، انہیں سکون عطا فرمائے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس جانب اشارہ بھی فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں یحزنون سے مراد یہی ہے کہ انہیں اس قیامت کے دن بھی کہ جس دن ہر ایک پر خوف ہوگا، لیکن اس دن بھی وہ صاحبان ایمان اور اللہ کے دوست اور مقربین سکون اور اطمینان ہوں گے اور اللہ رب العزت ان پر سکینہ نازل فرمائے گا. رب ذوالجلال سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی ان ہولناکیوں سے حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں کی صف میں جگہ عطا فرما دے کہ جنہیں رب ذوالجلال اس دن بھی اطمینان قلبی کی دولت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. پھر اگلی سورت سورہ قصص ہے. ترتیب کے اعتبار سے مصحف کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 28واں ہے اور نزول کے اعتبار سے 49 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. قصص اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کو کہا گیا کہ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر نبیوں کے تذکرے کیے ہیں، ان کے واقعات ذکر کیے ہیں، لیکن بطور خاص یہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جملہ حیات مبارکہ کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے بیان فرمایا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی کو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں بالکل مرحلہ وار ذکر فرمایا ہے، تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا احوال یہاں بیان ہوا ہے. اس کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے فرعون کے حوالے سے ایک حقیقت کو آشکار فرمایا ہے اور جو ایک سوال ذہنوں میں جنم لیتا ہے اور بیدار ہوتا ہے کہ یہ فرعون کو اتنی بڑی بادشاہت مل کیسے گئی تھی. تو یہاں یہ اشارہ کیا گیا کہ فرعون نے اپنی قوم کو آپس کے خلفشار اور آپس کی نفرتوں اور آپس کی لڑائیوں میں اس قدر اس نے انہیں ملا جلا کر رکھا ہوا تھا، اور جو قوم آپس میں ہی لڑتی رہتی تھی تو جب وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے تو یہ فرعون ان پر حکومت کرتا رہتا تھا، جسے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی قوم پر دیر تک حکمرانی کرنی ہے تو اس قوم کو پھر آپ مختلف حصوں میں اور مختلف تفرقوں میں تقسیم کر دیں، ڈیوائیڈ اینڈ رول، توڑ دیں
اور ان پر حکمرانی کرتے رہیں۔ آج اگر ہم یہ تمام قسم کے معاملات ہم دیکھتے ہیں، طاغوتی قوتوں کی یہ بادشاہت دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ مختلف اقوام کو آپس میں ہی جو ہے لڑا کر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی پریشانیوں میں گتھم گتھا رہتے ہیں، اور وہ بادشاہ اور وہ طاغوتی قوتیں جو ہیں ان پر حکمران بن کر رہتی ہیں۔ تو اس کی ابتدا اور اس فلسفے کا آغاز کرنے والا فرعون ہے کہ قوموں کو آپس میں لڑائے رکھو اور اپنی حکمرانی کو ان پر قائم رکھو۔ پھر اس پورے واقعے کا ذکر ہے کہ جب فرعون کو یہ بات باور کرائی گئی کہ بنی اسرائیل میں اب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری یہ سلطنت اور حکمرانی ختم ہو جائے گی اور وہ تمہاری حکمرانی کے لیے خطرہ ہے، تو اس وقت پھر فرعون نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جو انتظامات کیے، اس میں ایک انتظام یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو وہ قتل کرنے کا اس نے حکم دے دیا کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چونکہ بنی اسرائیل اقلیت میں تھی، مائنورٹیز میں تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو اقلیت ہوتی ہے، جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، وہ چھوٹے موٹے کام اور جو یوں سمجھیے کہ حقارت والے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے بچوں کو انہوں نے پروان نہ چڑھنے دیا تو جو بوڑھے تھے وہ تو مر گئے، جو نوجوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے، تو اب وہ کام کرنے کے لیے اور جو ان کے روز مرہ کے معاملات اور ان کی غلامی کرنے کے لیے، فرعون کی قوم کی غلامی کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے نوجوان باقی نہ بچے تھے۔ تو پھر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ اپنی اس تدبیر میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں تاکہ ہمارے کام کاج کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ تو پھر اس وقت فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیا جائے اور اگلے سال جو لڑکے پیدا ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ ہماری ضروریات کے کام کر سکیں۔ رب کی قدرت تو اس بات پر قادر تھی کہ جس سال لڑکوں کو نہیں مارا جانا تھا اسی سال جناب موسیٰ کی ولادت ہوتی، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ رب العزت نے اس وقت امر فرمائی کہ جس سال لڑکوں کے پیدا ہونے پر انہیں قتل کرنے اور مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس سال ولادت ہوئی۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہوئیں کہ یہ میرے بچے کو مار ڈالیں گے، مجھ سے جدا کر دیں گے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ ماجدہ کو اطمینان قلبی عطا فرمایا اور ساتھ یہ تدبیر فرمائی کہ اگر فرعون کی قوم کے افراد آپ کے گھر تک پہنچ جائیں اور آپ کے بچے کی خبر انہیں پہنچ جائے تو آپ انہیں ایک جھولے میں، ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیجیے گا، اور ساتھ رب ذوالجلال نے یہ بھی تسلی دلائی کہ تمہارے بچے کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال کے ہاتھ ہے۔ وہ جھولا نہر میں چلتے چلتے فرعون کے دربار تک پہنچا ہے، اور فرعون کی جو بیوی ہے جن کا نام جناب آسیہ ہے، انہوں نے جب وہ جھولے میں خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرعون سے یہ کہا کہ ہم اسے نہیں مارتے، بلکہ چونکہ ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اسے اپنا بچہ بنا کر، اپنا بیٹا بنا کر انہیں پالتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسی قدرت ہے کہ اپنے نبی کی پرورش کا انتظام دشمن کے محل میں ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ سے ان کی والدہ کی ملاقات کا یہ اہتمام فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی کنیز یا کسی بھی باندی یا کسی بھی دائی کا دودھ نوش نہیں فرما رہے تھے، اور آپ کی بہن آپ کو تلاش کرتے کرتے فرعون کے محل تک پہنچی تھی، اور آپ کی بہن نے یہ آفر کی تھی کہ میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں کہ اگر وہاں کی عورت انہیں دودھ پلائے گی تو ممکن ہے یہ دودھ پی لیں۔ آزمانے کے لیے آپ کی والدہ محترمہ کو بلایا گیا، تو جیسے ہی آپ کی والدہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو آپ فوراً پینے لگ گئے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی اجرت فرعون سے دلوا کر جناب موسیٰ کی والدہ کو عطا کروائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ بھی پلا رہی ہیں اور فرعون جو ہے وہ اس کی اجرت بھی ادا کر رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ان پر نبوت کی جملہ اثرات نمایاں ہونے لگے، آپ کا حسن و جمال بے مثال تھا، اور آپ بہت سارے مواقع پر فرعون کے ظلم اور فرعون کی جانب سے جو سختیاں تھیں اس پر اپنے دل میں کڑتے بھی رہتے تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے دن اسی طرح گزر رہے ہیں تو ایک اور واقعے کی جانب قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ اقلیت میں تھی تو یہ مظالم بھی ان پر کیے جاتے تھے، ظلم و تشدد بھی یہ لوگ برداشت کرتے تھے۔ تو آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو فرعون کی قوم کا
ایک مالدار اور با اثر شخص بنی اسرائیل کے ایک مظلوم شخص پر ظلم ڈھا رہا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم کے اس فرد پر کہ جو ظالم تھا اسے تھپڑ رسید کر دیا، تو ضرب کلیم کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اور مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اس عمل پر توبہ اور استغفار کی، جسے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ ساتھ آپ کو یہ خبر پہنچی کہ فرعون کی قوم کے لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ آپ سے اس کا بدلہ لیں گے، تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اس جگہ سے نکل جائیے اور مدین تشریف لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے۔ مدین کی گھاٹ پر آپ جب پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے مویشیوں کو جو ہے پانی پلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں سے دور دو خواتین، دو بچیاں کھڑی ہیں، دو نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں، اور آپ ان کے قریب گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آگے چونکہ رش ہے اور ہمارے والد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان مردوں کے ساتھ مل کر مویشیوں کو پانی پلا سکیں، تو ہم اس لیے انتظار میں ہیں کہ جب یہ سارے لوگ چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے گھاٹ سے جا کر پانی لیا اور مویشیوں کو پانی پلایا، اور پھر ان سے ایک طرف ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ چونکہ سفر کر کے آ رہے تھے تو شدید قسم کی آپ کو پیاس لگی، تو اس وقت آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مدد طلب کی اور کہا کہ میری جھولی میں خیر کو ڈال دے۔ وہی نوجوان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا کا پیکر بن کے اور با ادب انداز میں اور اپنے پورے جسم کو جو ہے نا پردے میں چھپاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہیں، اور آ کر انہوں نے یہ عرض کی ہے کہ آپ کو ہمارے بابا جان بلا رہے ہیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ یہاں مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ان دو لڑکیوں کے جو والد بزرگوار تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے انہیں اپنے گھر میں رکھا اور 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں رہے، اور جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک صاحبزادی کا نکاح بھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ 10 سال کے بعد، یعنی 10 سال کا یہ عرصہ آپ وہاں مدین میں گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر وہ واقعہ سورہ طٰہٰ والا سامنے آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ حاملہ تھیں۔ ایک مقام پر پہنچے کہ جب اس وقت درد ذہ اٹھ گیا تو آپ نے ایک روشنی کو دیکھا اور وہاں سے آگ لینے کے لیے گئے، مگر اللہ رب العزت نے وہاں انہیں پیغام پیمبری عطا فرمایا، انہیں نبوت کے مرتبے پر فائز کیا، اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ صاحب نبوت بھی تھے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں اس موقع پر 2 معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ اس کا تذکرہ ہم سورہ طٰہٰ میں کر چکے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جب واپس مصر آئے ہیں اور فرعون کو جب دعوت تبلیغ دی ہے تو پھر وہ سارا ماجرا، سارا احوال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تبلیغ کریں، انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو وزیر کے طور پر، نائب کے طور پر آپ کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کو آپ کے ساتھ کیا گیا۔ پھر یہ دونوں فرعون کے دربار میں گئے ہیں، اسے تبلیغ کی ہے، وہ سرکش ہوا ہے، جادوگروں کو بلایا ہے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا ہے۔ یہ ساری کیفیت اور احوال ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک بات اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العزت نے کیوں ذکر فرمایا؟ جہاں اس سے بہت ساری حکمتیں نمایاں ہوتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں جناب انسان کو میسر آتی ہیں، بہت سارے جو پیغام ملتے ہیں، وہاں جو بنیادی بات مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تکالیف برداشت کرتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز میں استہزاء کیا جاتا ہے، آپ کو جس انداز میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پر غم گسار ہوتے ہیں، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ محبوب، آپ کے دشمنوں سے زیادہ طاقتور دشمن موسیٰ کے تھے، مگر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان طاقتور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور نام موسیٰ کا ہی باقی ہے، فرعون عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اور یہ بار بار اللہ رب العزت یہ واقعات ذکر کر کے تسلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلواتا ہے کہ محبوب، پریشان ہونے کی بات نہیں، حقیقی فتح کا مقدر آپ کے لیے ہی ہے، اور وہ حقیقی فتح کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کا ہی لہرائے گا، نام تو ہمیشہ آپ کا ہی باقی رہنا ہے، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان بھی اس زمین سے
اور اس صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک اور نافرمان بندے کا تذکرہ کیا گیا، جسے قرآن نے قارون کے نام سے پکارا ہے۔ قارون کا نام سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں ایک ایسے شخص کا حلیہ آ جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ خزانے ہوں۔ جیسے کہا جاتا ہے جناب کہ تم خوش تو ایسے ہو رہے ہو کہ جیسے تمہارے ہاتھ قارون کا خزانہ آ گیا ہو۔ یعنی یہ جو قارون تھا یہ خزانے کے لیے ایک سمبل اور علامت بن گیا تھا، اور اسے اللہ رب العزت نے اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا کہ اونٹوں کی پشتوں پر اس کا خزانہ نہیں بلکہ اس کے خزانے جن گھروں میں موجود تھے تو ان خزانوں کی چابیاں سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ قارون کو ہم نے خزانے کی علامت بنایا ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کبھی بھی اپنے دنیا کے مال پر غرور مت کرو، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اس پر خوشی مت مناؤ کہ اللہ رب العزت مال پر گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، مال کے ذریعے سے لوگوں پر روب جمانے والے کو رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو یہاں ذکر فرمایا کہ اسے جو خزانے عطا ہوئے، اس کو جو مال و دولت عطا کی گئی تھی، تو وہ اسے سب کا سب اپنی حکمت اور اپنی تدبیر کا نتیجہ تصور کرتا تھا۔ تو وہ ایک دن اپنے جو ہے لشکر کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باہمی گفتگو کرنے لگے، اور ان بیٹھے ہوئے افراد کے جو ذہنی افکار اور خیالات تھے وہ دو مختلف قسم کے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ایمان کے اعتبار سے کمزور تھے، تو وہ یہ خواہش کرنے لگے کاش یہ خزانہ ہمارا بھی نصیب ہوتا، اسی کو سارا دے دیا، کاش ہمیں تھوڑا بہت مل جاتا۔ لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی وسعت عطا کی تھی اور جو صاحبان علم تھے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو راہ ہدایت کا نور عطا کیا ہے وہ اس کے خزانے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ جو گفت و شنید چل رہی تھی، تو اس گفتگو کے دوران ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ قارون اور قارون کے ساتھ موجود افراد اور اس کا خزانہ اور اس کی جو جملہ سواریاں تھیں وہ زمین میں دھنس گئیں، اور اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے قارون کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور پھر اس وقت پھر وہ لوگ کہ جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں یہ مال مل جاتا، فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگے کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسا جو ہے نا مال نہیں چاہیے کہ جو تیرے عتاب کا ذریعہ بنے، اگرچہ کم ہو مگر ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم تیری رضامندی کو خرید سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کیفیت کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور ان احوال کے ذریعے سے اس بات کو واضح اور نمایاں کر دیا ہے کہ دنیا کے مال و متاع کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اصل ہے تو وہ عمل کی وہ متاع اور دولت ہے جو ہر انسان اور مسلمان اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وعدہ عطا کیا گیا، اور وہ وعدہ جو ہے بصورت خوشخبری اور بشارت تھا کہ محبوب اب وہ وقت قریب ہے کہ ہم آپ کو اس شہر میں دوبارہ داخل فرمائیں گے کہ جس شہر سے آپ کو بڑی تکلیف کے ساتھ نکالا گیا ہے، یعنی فتح مکہ کی جانب اشارہ فرما دیا تھا کہ محبوب ان قریب آپ شہر مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوں گے۔ اگلی سورت سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کا تذکرہ کیا گیا ہے، مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے، اس سبب سے اس سورہ مبارکہ کا نام عنکبوت بیان کیا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے 29واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 85ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک ترازو ذکر فرمایا ہے کہ فلاح یافتہ اور کامیاب لوگ کون ہوں گے۔ فرمایا کہ کیا قطعی نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم دعوی ایمان کر دو، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، کیا قطعی نجات کے لیے ایمان لانا کافی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ نہیں، حتمی اور قطعی ایبسولوٹ جو نجات ہے وہ صرف دعوی ایمان پر نہیں میسر آئے گا، بلکہ اس دعوی ایمان کے کرنے کے بعد تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ اب جو آزمائش میں کامیاب ہوگا وہ حتمی اور قطعی طور پر نجات اور فلاح یافتہ کہلائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پیمانہ ذکر فرما دیا کہ اول تو صرف ایمان نہیں
بلکہ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو آزمائشیں ہوں گی اس پر پورا اترنے کے بعد اللہ رب العزت کے انعامات اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں اور اس کی بخششوں کے حقدار بنو گے۔ پھر رب ذوالجلال نے ایک دفعہ پھر اس سورہ مبارکہ میں اجمالی طور پر بہت اختصار کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ اتنی طویل مدت کے لیے آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یعنی 1000 میں سے 50 کم، یعنی 950 سال تبلیغ۔ اور مفسرین کے تحقیق کے مطابق اگر بہت زیادہ افراد کی تعداد گنتی لی جائے تو وہ 120 بنتی ہے کہ 950 سال جو تبلیغ ہوئی اس کے بدلے میں 120 افراد ایمان لے کر آئے۔ تو یہ بھی ایک تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت ساری امتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کے نبیوں کے ساتھ ان کا ایک ایک پیروا اور ایک ایک ماننے والا ہوگا۔ بہت سارے رسول ایسے بھی ہوں گے کہ جو اکیلے آ رہے ہوں گے کہ ان پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا ہوگا، لیکن اس دن بھی اللہ رب العزت اپنے نبی رحمت محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ذکر فرمائے گا۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت بپا ہوگی تو فرمایا کہ اس دن اہلیان محشر کی 120 صفیں ہوں گی۔ فرمایا کہ ان 120 میں سے 40 صفیں حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام امتوں پر ہوں گی، اور فرمایا کہ بقیہ جو 80 صفیں ہوں گی وہ صرف اور صرف امت محمدیہ کی صفیں ہوں گی۔ تو یہ جو اس قدر کثرت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے اظہار کے لیے ہوں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقتدی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اور حضور کی اطاعت کرنے والے اس قدر کثیر تعداد میں مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کر رہے ہوں گے۔ پھر رب ذوالجلال نے اس کے بعد آگے تذکرہ فرمایا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ جناب نوح علیہ السلام کے تبلیغ کا ذکر ہے، تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے تمام قصوں کو بھی ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اہل حق پر جو ابتلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ دائمی نہیں ہوتی۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس ہمیشہ اہل حق جو ہے پریشانی میں ہی رہتے ہیں، تکلیف میں ہی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دائمی نہیں ہوتی، بلکہ اہل حق کو اللہ رب العزت بالآخر غلبہ ضرور عطا فرماتا ہے اور مخالفین کے مقدر میں ہلاکت کو لکھ دیتا ہے۔ اور اس کا عملی اظہار بھی ہوگا کہ جس وقت روئے زمین پر ہر طرف کلمہ گو مسلمان ہی ہوں گے، اللہ رب العزت کفر کو ختم فرما دے گا کہ جب کفر ختم ہو جائے گا اور صرف ایمان والے ہی باقی رہ جائیں گے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اہلیان حق کو ہی غلبہ عطا فرماتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اس پارے کے آخری حصے میں ذکر فرمایا ہے کچھ لوگوں کا کہ جو استقامت کا سمبل بنے، تکالیف برداشت کی، مظالم برداشت کیے، پریشانیاں برداشت کی، مگر وہ ڈٹے رہے، قائم رہے۔ ان میں سے ایک ذکر فرمایا اصحاب اخدود۔ یہ عیسائیوں کی ایک جماعت تھی، مسیحیوں کی ایک جماعت تھی، اور جو یمن کے ایک بادشاہ کے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور وہ بادشاہ یہودی تھا، بہت مظالم ڈھاتا تھا، اور ان مسیحیوں کو اور عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان سے منحرف کرنے پر پورا زور لگاتا تھا، مگر وہ لوگ قائم رہے، ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اور وہ استقامت کا پیکر بنے رہے، جس کے نتیجے میں اور اس جرم کی پاداش میں انہیں جو ہے اس نے شہید کروا دیا۔ تو یہاں اصحاب اخدود کا تذکرہ کیا کہ وہ قائم رہنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے قوم موسیٰ کے جو جادوگر تھے، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پاؤں کاٹے گئے، اور اتنے سخت قسم کی تکالیف دی گئیں، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے بے وفائی اور غداری نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے سیدہ آسیہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ذریعہ بنی، فرعون کی وہ بیوی تھیں، حضرت سیدہ آسیہ نے تمام مظالم برداشت کیے، تمام تکالیف برداشت کی، مگر وہ بھی اس دنیا سے اس خوبصورت انداز میں تشریف لے گئیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے زمین کی تمام عورتوں میں جن 4
خواتین کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک جناب سیدہ آسیہ ہیں۔ یہ تمام ذکر کے بعد یہاں پھر مفسرین نے ذکر فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو سابقہ امتوں میں استقامت کا پہاڑ تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آؤ اب تمہیں ان لوگوں کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ اللہ رب العزت کا آسمان بھی دنگ ہے اور رب ذوالجلال کی زمین بھی پریشان ہے کہ اس قدر مضبوط ارادے اور اس قدر پختہ عزم کے افراد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کی جماعت میں پیدا فرمائے ہیں، جن میں ہمیں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، جس میں ہمیں حضرت عمار بن یاسر کے والدین جناب سمیہ اور آپ کے والد بزرگوار جناب یاسر نظر آتے ہیں کہ آپ نے ان پر اس قدر مظالم ڈھائے گئے مگر ان کے پائے استقامت میں ذرا سی جنبش اور لغزش نہیں آئی، انہوں نے اپنی جان دے دی مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی۔ یہی تو سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے مضبوط ایمان والوں جیسا ایمان لانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیسے ایمان لائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو تمہیں مصطفیٰ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ پھر تانا دیتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان جو ہے نا بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بے وقوف وہ نہیں بلکہ تم لوگ ہو، اس لیے کہ تم علم نہیں رکھتے کہ ان کا ایمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا مقبول اور کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ایمان کی حلاوت عطا فرمائے کہ جو حقیقی ایمان اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں قائم فرمایا۔ پھر یہاں اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عقائد کا جو گھر ہے، یعنی عقائد کی جو عمارت ہے، عقائد کی جو بلڈنگ ہے، اس میں جو مشرکین کے عقائد کی جو عمارت اور بلڈنگ ہے، فرمایا کہ عقائد کا وہ گھر، وہ بلڈنگ اور وہ جو عمارت ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے، اور فرمایا کہ سب سے کمزور جو گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہی ہے کہ اگر ہلکی سی بھی ہوا چلے تو وہ اس گھر کو تہو بالا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے یہاں مشرکین مکہ کو پیغام دیا کہ تم نے اپنے نظریات اور اپنے تصورات پر اور اپنے عقائد پر جو اپنے خیالات کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے وہ اس قدر کمزور اور لاغر ہے کہ مکڑی کا جالا جس طرح سے ہوا کے ذریعے سے اڑ جاتا ہے، اسی طرح سے تمہارے عقائد بھی اسی طرح کی کمزور ترین بنیادوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیحت عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے مبارک نور سے ہمارے قلب و ذہن کو روشن و منور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم 21ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔